بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ آیت کریمہ چل رہی تھی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ صرف آیت کا ترجمہ دیکھیے کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے کچھ حلال نہیں ہے کہ تم لو ان میں سے جو تم نے ان کے لیے مہر دیا، اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو، میاں بیوی کو، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، تو اگر ایسا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پاؤ گے، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو بیوی اپنے مہر میں سے اپنے شوہر کے لیے کچھ دے دے یا پورا دے دے، چھوڑ دے، تاکہ میرا شوہر میرا پیچھا چھوڑے اور مجھے طلاق دے دے۔ اس لیے اگر بیوی خود سے دیتی ہے اور بیوی اس ڈر سے دیتی ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے، ایک ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے، اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ مہر میں سے دے دیتی ہے یا پورا دے دیتی ہے یا کچھ دیتی ہے، اور تو ایسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہاں تک یہ آیت کل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، بعد الثنتین، 2 طلاق کے بعد، یہ جو تھا نا طلاق مرتان کے بعد میں اگر تیسری طلاق دے دی، یہاں پر اب تیسری طلاق کی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے دی، یا 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی۔ 2 طلاق کب ہوں گی؟ تو ایک طلاق ایک مرتبہ ہو گئی، رجوع ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی، پھر رجوع ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اب مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ رخصت دی ہے، چھوڑ دیا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، یہ تھوڑی بار بار عورت کے ساتھ کھلواڑ کرے، تو عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سے زیادہ مرد کو چھٹی نہیں دی، 2 مرتبہ سے زیادہ رخصت نہیں دی۔ 2 آپشن دیے کہ 1 مرتبہ غلطی ہو گئی چلو، 2 مرتبہ ہو گئی چلو، اب تیسری مرتبہ غلطی نہیں کرنا، اب اگر غلطی کیے تو بیوی تمہارے ہاتھ سے گئی ہمیشہ کے لیے۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ یا 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو بیوی حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے۔ 3 طلاق ہو گئی نا، تیسری طلاق ہو گئی، اب حلال نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کے بعد حلال تھی، رجوع کر سکتا تھا، دوسری مرتبہ کے بعد رجوع کر سکتا تھا، لیکن اب تیسری مرتبہ کے بعد اب اس کا راستہ بند۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو بیوی حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، یعنی تیسری طلاق کے بعد، اے بعد الطلقۃ الثالثہ، یعنی تیسری طلاق کے بعد اب بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ کتنی مرتبہ، کتنی اس کو جو ہے مہلت دی جائے، تو 2 مرتبہ مہلت دے دی اس کے لیے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، بار بار بیوی کو پریشان کرتا، تو اب تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں ایک شکل، ایک صورت بچتی ہے، وہ صورت ایک فطری اور طبعی و قدرتی ہے، انسان کے بس میں وہ نہیں ہے۔ 3 طلاق ہو گئی، بیوی ہاتھ سے نکل گئی، ختم۔ اب وہ عورت کیا کرے گی؟ بیچاری کہیں دوسری جگہ اپنا گھر بسائے گی، دوسری جگہ کہیں گھر بسائے گی، دوسری جگہ شادی کرے گی، وہاں دوسری جگہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا دوسرے شوہر کی بھی انبن ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تب ایسی صورت میں یہ بیوی چاہتی ہے کہ اب میں پہلے والے شوہر سے شادی کر لوں پھر سے، تب اس کے لیے یہ جائز بنتا ہے۔ اسی کو لے کر علماء احناف نے، مقلدین نے حلالے کو اس آیت سے اخذ کیا ہے۔ دیکھیے
ہے حتی تنکیہ فلا تحل له من بعد حتی تنکیہ، اس کے لیے وہ بیوی اس کے بعد حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ شادی کر لے. تتزوج زوجا غیرہا، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے. وَيَتَعَ، صرف عقد نکاح نہیں چلے گا، نکاح کر لیا اور پھر اس سے طلاق لے لی، نہیں. وَيَتَعَ، اور اس کے ساتھ وطی کرے، جمع کرے، ہم بستری کرے. یعنی وہ عورت کہیں دوسری جگہ شادی کرے، دوسری جگہ شادی کرے مطلب گھر بسانے کے لیے، اور دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری بھی کی ہو. ایسا نہیں کہ دوسرے شوہر نے اس سے نکاح کیا اور اس کی وفات ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، تو ایسا کام نہیں، تو اس سے حلال نہیں ہوگی عقد نکاح سے، بلکہ دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو، وطی کی ہو، جو عقد نکاح کا اصل مقصد ہے اس کی کم سے کم شروعات ہو. کما فی الحدیث رواہ الشیخان، جیسا کہ وطی کرنے کا ذکر شیخان کی حدیث میں ہے، اس حدیث میں جس کو شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے، اس حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ صرف عقد نکاح سے کام نہیں چلے گا بلکہ وطی بھی ضروری ہے. اب یہاں پر آگے ہے فَإِن طَلَّقَهَا أي الزوج الثانی، پس اگر دوسرے شوہر نے، اس عورت نے جہاں دوسری جگہ شادی کی تھی، پہلے والے شوہر نے 3 طلاق دے دی، ختم بات. اب اس عورت نے جہاں دوسری جگہ شادی کی تھی یعنی اس کا دوسرا شوہر ہو گیا ہو، اب اگر یہ اس کا دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی بھی انبن ہو جاتی ہے، اس کا بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فلا جناح علیہما ای الزوجۃ والزوج الاول، تو ایسی صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بیوی پر اور پہلے والے شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان یتراجعا الی النکاح بعد انقضاء العدۃ، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں نکاح کی طرف. پہلے والے رجوع کی طرح نہیں ہوگا، پہلے والے رجوع میں نکاح کی ضرورت نہیں تھی طلاق رجعی کے بعد، پہلی دوسری طلاق کے بعد. یہاں رجوع کا مطلب ہے رجوع الی النکاح، رجوع الی النکاح، نکاح کی طرف وہ رجوع کر لیں، یعنی دونوں کا نئے سرے سے عقد نکاح ہوگا بعد انقضاء العدۃ، عدت کے پوری ہونے کے بعد. یعنی دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، اب دوسرے شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کے بعد اس کو 3 حیض عدت گزارنی پڑے گی، 3 حیض یا 3 طہر جتنا بھی ہے، 3 قروء. تو 3 قروء عدت گزارنے کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے پہلے والے شوہر سے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، احناف میں مقلدین لوگ ایک رات کے لیے نکاح پڑھاتے ہیں کسی سے حلالہ کرانے کے لیے، اور بہت سارے مولوی لوگ خود ہی نکاح پڑھا لیتے ہیں، یا اس مولوی نے اس کے لیے پڑھا دیا، اس مولوی نے اس کے لیے پڑھا دیا، اور اس طرح سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہی رات میں دوسرے دن اس کو طلاق دے دیتے ہیں، تیسرے دن پہلے والے شوہر سے اس کی شادی کر دیتے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ کھلا ہوا زنا ہے. یہ کھلا ہوا وقتی طور پر نکاح کرنا معینہ مدت کے لیے یہ متع کہلاتا ہے، جو شیعوں میں ہے. یعنی اگر آپ طلاق کی نیت سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح ہوتا ہے کہ ہمیشہ گھر بسانے کے لیے، ہمیشہ زندگی گزارنے. پہلے سے نیت میں فطور ہے، پہلے سے یہ ہے کہ میں اس سے مزہ لے کر، لطف لے کر پھر اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا، تو ایسا نکاح درست نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. تو حلالے والے لوگ جو حلالہ کرتے ہیں ان کی نیت میں پہلے سے رہتا ہے طلاق دلانا یا طلاق دینا یا طلاق لینا. اس نیت سے کرتے ہیں کہ چلو ایک آدھ دن یا ایک رات یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نکاح کیا، 1-2 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور اس کے بعد اس سے طلاق لے لیا، اور پہلے والے شوہر کے لیے پھر اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں. اس طرح سے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. لیکن یہاں اس آیت میں جو صورت بیان ہوئی ہے وہ ایک فطری ہے، اس کو ہر انسان یعنی
برداشت کرے گا، اس کا انکار نہیں کرے گا، لیکن جو حلالے کی شکل مروجہ حلالے کی شکل جو رائج ہے علماء احناف میں مقلدین کے اندر، وہ جو شکل ہے وہ تو فطرت اس کو گوارا کرتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی مولوی کسی عالم حنفی مقلد کے بہن بیٹی بیوی کا حلالہ آپ بالکل نہیں پائیں گے، لیکن عوام الناس کے ساتھ حلالہ پائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہے دین کے ساتھ اس طرح تفریق کرتے ہیں کہ عوام کے لیے الگ مسائل اور اپنے لیے الگ مسائل۔ تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق طلب کی جائے گی، نہیں، اس کی بھی انبن ہو جاتی ہے۔ وہ طلاق کو کب دیتا ہے کوئی؟ جب دونوں میں نہیں بنتی ہے تب طلاق دیتا ہے۔ اب اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کریں۔ ان ظنّا، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، دونوں کون؟ یعنی یہ عورت اور اس کا پہلا والا شوہر، دونوں یہ سوچتے ہیں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم کر پائیں گے۔ یعنی پہلے ہم لوگوں سے انبن ہو گئی تھی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ طلاق ہو گئی، پھر تم لوگ شادی کر رہے ہو، پھر تمہارا جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو مطلب اب اگر انہیں امید ہے کہ اب ہماری بن جائے گی، چونکہ عورت پہلے شوہر کے پاس گئی وہاں نہیں بنی، اب دوسرے کے پاس آئی وہاں بھی نہیں بنی، تو وہ سوچتی ہے کہ یار اس دوسرے والے سے تو پہلا والا ہی اچھا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ جو ہے زندگی صحیح سے نہیں گزاری، اس لیے اس نے مجھے طلاق دے دیا۔ تو عورت سوچتی ہے کہ یار چلو پہلے والے ہی کے ساتھ زندگی گزر کر لوں، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو دوسرے والے کے ساتھ انبن ہوتی ہے، دوسرا والا بھی طلاق دے دیتا ہے، تو وہ پہلے والے کے ساتھ اگر جانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دوبارہ سے عقد نکاح ہوگا، دوبارہ سے مہر دے گا شوہر اور پھر ان کا نکاح ہوگا۔ ان ظن، اگر یہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم کر پائیں گے۔ اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا مطلب یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہیں، اس کے لیے شوہر کے لیے بیوی کے حقوق، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں، تو یہ اللہ کی حدود ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا مطلب اللہ کی حدود کو قائم کرنا۔ تو اگر انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی حدود کو قائم کر پائیں گے تو وہ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ، یہ مذکورہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ یبینھا، اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بیان فرما رہا ہے؟ کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ہماری آسانی کے لیے، ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ مشکلات سے نکلنے کا حل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ مشکلات میں الجھنوں میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کوئی بعید بات نہیں ہے، ہر میاں بیوی میں تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، کہیں پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں رہتے، تو شریعت نے اس کی چھوٹ دی ہے، انسان کو رخصت دی ہے کہ اگر اس نے پہلے اپنے جوڑے کو اختیار کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو چلو اپنا جوڑا دوسری جگہ کہیں صحیح سے دوسری جگہ اپنا جوڑا سیٹ کر لو۔ تو شریعت نے اس لیے طلاق کی رخصت دی ہے، لیکن طلاق میں انسان جو عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس کو پریشان نہ کرے طلاق کے بہانے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے کہ ایک مرتبہ رجوع کر سکتے ہو، دو مرتبہ رجوع کر سکتے ہو، تین بار جو ہے عورت کو پریشان نہ کرو۔ تو اس میں ایک طرح سے
عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، عورت کا کیا مقام شریعت نے رکھا ہے، کتنا اونچا اس کو مقام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے غیر مسلموں کی طرح کی شادی کر کے اس کو نہ اپنے پاس رکھتے ہیں نہ اس کو چھوڑتے ہیں، معلق کر دیتے ہیں بیچاری، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ تو شریعت نے ہماری طبیعت، ہماری انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب سہولتیں ہمارے لیے دی ہیں۔ اور انسان کی طبیعت حلالے کو بالکل برداشت نہیں کرتی، اور حلالے پر حدیث میں واضح الفاظ میں لعنت بھیجی گئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جس فعل پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں جس فعل پر، وہ فعل جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حرام ہے۔ لعنت کا موجب جو فعل ہے، لعنت کا سبب جو فعل ہے، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ وہ تو حرامہ ہے، حلالہ نہیں، وہ تو حرامہ ہے۔ تو جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حلالہ کرنے والوں کو کوڑا لگاتے تھے۔ کچھ لوگ ایسا اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی اور کہا کہ اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو ایسا کچھ لوگوں نے اس زمانے میں بھی کیا ہوگا، اسی لیے یعنی اس پر لعنت آئی ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی ان کے ساتھ برتی تھی۔ چلیے اس کے بعد کی آیت ہے، یہ بھی وہی طلاق سے ہی متعلق آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو یعنی عدت کو۔ اجل مین وقت، مراد عدت، یعنی قاربن انقضاء عدتہن، پہنچ جائیں عدت کو یعنی عدت قریب ختم ہونے کے قریب ہو جائے۔ قاربنا انقضاء عدتہن، یعنی عورتیں وہ اپنی عدت کے پورے ہونے کے قریب ہو جائیں، یعنی عدت مکمل نہ ہو لیکن مکمل ہونے والی ہے، عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن مکمل ہونے والی۔ جب اس وقت میں اس مرحلے میں پہنچ جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر طلاق دینے سے طلاق رجعی مراد ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو یعنی طلاق رجعی دے دو، ایک طلاق دے دو، پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے بعد عدت کے ختم ہونے سے پہلے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، انہیں روک لو، بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، کہ تم ان سے مراجعہ کر لو، رجوع کر لو، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، من غیر ضرار، بغیر کسی نقصان پہنچائے ہوئے، نقصان پہنچانے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے رجوع نہ کرے، بلکہ بھلائی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے رجوع کر لے۔ اگر رجوع نہیں کرنا ہے، بالکل پختہ ارادہ ہے کہ نہیں اسے طلاق دینا ہی دینا ہے، تو کیا فرمائے؟ او سرحوہن بمعروف، رجوع نہیں کرنا ہے تو یہ بھی تمہارا اختیار ہے، تو کیا کرو؟ انہیں معروف کے ساتھ رخصت کر دو، سرحوہن، انہیں رخصت کر دو بھلائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اب تو یہ جا رہی ہے، اس کو مار لو، اچھے سے انتقام لے لو، بدلہ لے لو، یا تو فرمایا سرحوہن، انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ، اترکوہن حتی تنقضی عدتہن، انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اپنی عدتیں پوری کر لیں۔ تو عدت پوری کرنے کے لیے چھوڑ دو، عدت پوری ہوتے ہی تو وہ تمہارے ہاتھ سے ویسے ہی نکل جائے گی، تمہاری بیوی رہے گی ہی نہیں۔ تو یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، رجوع کر لو ان کے ساتھ، یا ان کی عدت کو پوری ہونے دو اور تمہارا کھیل پھر ختم، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا عدت جب ختم ہو جائے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِالرَّجْعَةِ ضِرَارًا، اور تم ان کو نہ روکے رکھو رجعت کے ذریعے، رجوع کے ذریعے، ضِرَارًا، ضرار نقصان پہنچانے کے لیے ہے، مفعول لِأَجَلِهِ، ضِرَارًا یہ مفعول لِأَجَلِهِ ہے، یعنی نقصان پہنچانے کی غرض سے، نقصان پہنچانے کی غرض سے تم ان کو نہ روکو، نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے انہیں نہ روکے رکھو، لِتَعْتَدُوا،
تاکہ تم زیادتی کرو علیہن ان کے اوپر. اس لیے نہ روکو کہ چلو ایک بار رجوع کر لیتے ہیں پھر اس سے اور انتقام لیتے ہیں اور اس کو اور تکلیف دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اس کو. نہیں، اس لیے نہیں، ایسا درست نہیں ہے. گرچہ دیکھو جھگڑا ہوا ہے آپس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، لیکن بار بار تاکید ہو رہی ہے کہ رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تب بھی بھلائی کے ساتھ چھوڑو، تکلیف دے کے نقصان پہنچا کے نہیں چھوڑو. بہت ہی بار بار اس چیز کی تاکید آ رہی ہے یہاں پر، بہت سخت تاکید ہے. دیکھیے آگے، لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ کہ تم ان پر زیادتی کرو اس لیے انہیں نہ روکو. کیسے زیادتی کرتے ہیں؟ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ کہ تم الجا یعنی اضطرار، مجبور کر کے فدیہ طلب کرنے کی طرف. یعنی تم انہیں مجبور کرو، اتنا پریشان کرو، اتنا پریشان کرو کہ عورت خود جو ہے فدیہ دے دے، مہر دے دے، مال دے دے تمہارے لیے، یہ میرا مال لو، اتنا پیسہ اور لے لو لیکن مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو. ایسا اسے مجبور نہ کرو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا پریشان کرو، اتنا پریشان کرو کہ خود مجھ سے طلاق مانگے، یہ خود کھلا لے تو تاکہ مجھے مال ملے. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. ابھی تطلیق یا وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اتنا مجبور کرو تو یہ درست نہیں ہے. وتطویل الحبس یا لمبی دیر تک اسے روکے رکھو، پریشان کرو، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے. تو اس لیے ایسی زیادتی کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے سختی سے، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جس نے بھی ایسا کیا، یہ زیادتی کی، ضرر پہنچایا عورت کو، سن لے وہ فقد ظلم نفسہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. بتعریضها الى عذاب اللہ، بتعریضها ان بتعریض النفس، نفس کو اللہ کے عذاب کی طرف پیش کر کے. مطلب جس نے عورت پر زیادتی کی، گرچہ اس سے جھگڑا ہوا ہے، گرچہ اس کے ساتھ اختلاف ہے، گرچہ کہ اس کو وہ طلاق دے رہا ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ، پھر بھی زیادتی کرنے سے سختی سے منع کیا. جس نے کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیوں ظلم کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو عذاب ملے گا، عذاب اسی کو ملے گا، اس لیے گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا یہ اللہ کی آیتیں، یہاں پر طلاق کے مسئلے بیان ہوئے ہیں، واضح طور پر کھول کھول کے بیان ہو گئے ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ نہ بناؤ تم اللہ کی آیتوں کو ہُزُوًا محضوعًا مذاق، جس کا مذاق اڑایا جائے، ایسی چیز نہ بناؤ، ٹھٹا نہ بناؤ. بمخالفتها قرآن پاک کی آیتوں کی مخالفت کر کے، اس کی آیتوں کی مخالفت کر کے، اپنے امام کی، اپنے مسلک کی بات کو بلند اور بالا رکھ کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر جو اسلام کے ذریعے ہوئی، اس نعمت کو یاد کرو. پہلے عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، عورتوں کے حقوق کی کوئی پاسداری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر تمہیں نکاح کے، عقد نکاح کے، طلاق کے سب مسئلے بیان کیے، تمہارے لیے چھوٹ دی، رخصت دی، تمہارے لیے اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو بھولو نہیں. اس لیے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، ان کو ٹھٹا نہ بناؤ، اور جو مسئلے اللہ نے بیان کیے ان مسئلوں پر عمل کرو. وما انزل علیکم من الکتاب اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، والحکمتی اور حکمت جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی حدیث پاک، ما فی من الاحکام کا کتاب میں جو احکام ہیں وہ سب مراد حکمت سے، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. یعظکم بہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، بین تشکروہا کہ تم اللہ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، بالعمل بہ اس کتاب پر عمل کر کے، اسلام پر عمل کر کے تم اس نعمت کا شکر ادا کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان لیجئے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لا يخفى علیہ شیء کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے.
اب آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اپنے وقت کو، یعنی انقضت عدتهن ان کی عدت پوری ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر، دیکھیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہاں پر بھی وہی لفظ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، دونوں آیتوں میں۔ تو یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا مطلب ہے عدت کے ختم ہونے کے قریب جب وہ پہنچ جائیں، مطلب ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ختم ہونے سے پہلے کا وقت مرحلہ مراد ہے، اور یہاں ختم ہونے کے بعد کا مرحلہ مراد ہے جب عدت پوری ہو جائے۔ جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے، انقضت عدتہن، ایک طلاق ہوئی ہے، عدت پوری ہو گئی، بیوی ہاتھ سے نکل گئی، خلاص اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، عدت ختم ہو گئی۔ اب وہ عدت ختم ہونے کے بعد بیوی چاہتی ہے کہ پھر سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، پھر سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ تو اگر گھر والے منع کرتے ہیں بیوی کو کہ نہیں اس نے تجھ کو طلاق دی، اب تو اس کے پاس بالکل مت جا، ہرگز مت جا، تو انہی لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ دوبارہ سے پہلے شوہروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو نکاح ہوگا، نکاح کر کے وہ جا سکتی ہیں، تم انہیں روکو نہیں۔ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد ایسا وہ کر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد ایسی رخصت نہیں ہے، اس کی رخصت تو پھر وہی ہے کہ وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر لے، پھر وہاں بھی انبن ہو جائے تو وہاں بھی طلاق ہو جائے تو پھر وہ آ سکتی ہے تیسری طلاق کے بعد۔ لیکن پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر ویسے ہی آ سکتے بغیر نکاح کے، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے بعد بغیر نکاح کے آ سکتی ہے، اور عدت سے پہلے بغیر نکاح کے آ سکتی ہے، اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے آ سکتی ہے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد۔ اب یہ آیت مکمل ہونے دیجئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو یہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی ان کی انقضت عدتهن، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو نہ روکو۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خطاب للاولیاء، مخاطب یہاں پر کون ہے؟ اولیاء امور، عورت کے گھر والے مراد ہیں، مطلب عورت کا والد سرپرست جو اس کا ولی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو نہ روکو، ای لا تمنعوهن من ان ينكحن ازواجهن، نہ روکو تم ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے۔ شوہروں سے مراد یعنی المطلقین لہن، وہ شوہر جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے۔ اب وہ شوہر نہیں رہے لیکن پہلے والے شوہر جو پہلے تو شوہر تھے، تو طلاق دینے والے شوہر سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ اب یہاں پر اس آیت کا سبب نزول بیان ہو رہا ہے، وہ جب دیکھیں گے تو اور مزید بات سمجھ میں آئے گی۔ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ان اخت معقل بن یسار طلقها زوجها، کہ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فَأَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا، چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اس کے شوہر نے چاہا کہ پھر سے اس اپنی پہلی والی بیوی سے رجوع کر لے، اس سے نکاح کر لے۔ فَمَنَعَهَا معقل، تو معقل نے اپنی بہن کو منع کر دیا کہ اب اس کے ساتھ تو رجوع مت کر، اس کے ساتھ شادی مت کر، کما رواہ الحاکم، جیسا کہ حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہاں پر مؤلف نے صرف حاکم کا حوالہ دیا ہے۔ فرمایا کہ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، عدت ان کی ختم ہو جائے، فبلغن اجلہن، عدت ختم ہو جائے، تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس لیے کہ اگر عدت ختم نہیں ہوتی تو شوہر کو اختیار تھا، اسے کوئی نہیں روکنے والا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بیوی چاہے تو کرے اس سے شادی، چاہے تو نہ کرے، گھر والے اس کو منع کر سکتے ہیں۔ تو منع کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ منع نہ کرو۔ اپنا گھر بسا رہی ہے پہلے والے شوہر سے تو اچھی بات ہے، اختلاف انسان میں ہو جاتا ہے۔
تو فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو تم ان کو منع نہ کرو کہ وہ نکاح کرے اپنے پہلے والے شوہروں سے، اذا تراضوا، جب وہ دونوں راضی ہوں آپس میں، تراضوا ای الازواج والنساء، شوہر اور بیویاں جب راضی ہیں دوبارہ شادی کرنے میں، تو تم پہ کیا حر ہے، کیا پریشانی ہے، انہیں شادی کرنے دیجئے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو دونوں اگر وہ راضی ہیں شوہر اور بیویاں، بینہم آپس میں، اذا تراضوا بینہم آپس میں دونوں کی رضامندی ہے، بالمعروفی شرعن، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دونوں میں رضامندی ہے شرعی اعتبار سے، تو ایسی صورت میں تم ان کو منع نہ کرو۔ ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالک یعنی النہی عن العدل، النہی عن العدل، عدل سے ممانعت کے ذریعے یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے، فلا تعضلوہن، نہ روکو، یہی عدل مراد ہے۔ عدل یعنی ممانعت کی نہیں، یعنی نہ روکنے کی بات جو کہی گئی ہے نہ روکو، تو یو ادو بھی اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم عورتوں کو پہلے والے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ، اس لیے کہ اصل فائدہ اٹھانے والا اس نصیحت سے کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہی آدمی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذالکم ای ترک العدل، یہ ترک عدل یعنی منع نہ کرنا، عدل معنی منع کرنا، اور منع کرنے کو ترک کر دینا یعنی منع نہ کرنا، تو یہ منع نہ کرنا شادی کرنے سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ ازکا خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے، پاکی کا باعث ہے، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عورت جو ہے جگہ جگہ شادی کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی والے شوہر سے شادی کرے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں زیادہ طہارت ہے، زیادہ پاکی ہے، زیادہ اس میں تزکیہ ہے۔ وَأَطْهَرُ لَكُمْ وَلَهُنَّ، اور تمہارے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، اولیاء امور تمہارے لیے بھی، ان بیویوں کے لیے بھی، یہ تمہاری عزت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو لما یخشى علی الزوجین من الریبتی، اس وجہ سے کہ جو اندیشہ ہے، ڈر ہے زوجین پر شک کا، اگر ان کی شادی نہیں کرو گے تو دونوں بغیر شادی کے رہیں گے، تو پہلے سے وہ میاں بیوی تھے، اب ان کے گھر والے، بیوی کے گھر والے شادی نہیں کرنے دے رہے، لیکن بیوی تیار ہے، خوش ہے، رضامند ہے شادی کرنے کے لیے، شادی نہیں کرنے دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میاں بیوی کہیں موقع پا کر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لے، تو بغیر نکاح کے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا۔ یا فائدہ نہیں بھی اٹھائے ہیں لیکن گھر والے شک کر سکتے ہیں، تو شک یہ دونوں کہیں ملتے نہ ہوں، تو یہ شک کی بیماری بھی بہت خطرناک ہے۔ تو یہ سب بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے بہتر ہے ان کا نکاح کر دو، شک ہی نہ رہے، کوئی بات ہی نہ رہے۔ بسبب العلاقۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان پہلے سے تعلقات ہیں، میاں بیوی رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے اچھے برے کو جانتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کی جو ہے شادی ہو جائے، انہیں شادی سے منع نہ کرو۔ واللہ یعلم ما فیہ المصلحۃ، اور جو کچھ اس میں مصلحت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے ہو، ذالک اس کو، لہذا فاتبعوا امرہ، لہذا اللہ کے امر کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات کو بجا لاؤ اور اپنی منمانی نہ کرو۔ تو یہاں تک یہ طلاق سے متعلق چند آیتیں تھیں جن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسائل کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں، ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو صحیح سے سمجھ کر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ اپنے مسلک کے تعصب کے لیے ہم جو ہے مسلمان عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ دیکھیے کہ ہم ان مسائل سے دور ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کتنی رسوائی ہم مسلمانوں پر ڈال دی، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، ان ملکوں
میں حلال کے نام پر اسلام کو بدنام کیا گیا، اسلام کو چوراہوں پر، راستوں پر، یہاں تک کہ ملک کی عدالت عظمیٰ تک میں اسلام کو چیلنج کیا گیا اس مسئلے کو لے کر کہ عورتوں کے ساتھ اسلام میں کتنا ظلم ہوتا ہے، عورت پر حلالہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اسی وجہ سے عورتیں سپریم کورٹ عدالتوں میں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیے ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کو لے کر عورتیں اتنی مظلوم ہوئی کہ ہندوستانی حکومت کو اس کے خلاف قانون بنانا پڑا، اور ایسے قانون بنانے پڑے جو سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے باعث مشقت اور پریشانی کا سبب بن گئے ہیں۔ تو یہ ان مسندان، ان جاہل علماء اور ان متعصب علماء کی رویے کی دین ہے، یہ سارے جو قوانین بنے ہیں۔ اگر یہ لوگ پہلے ہی کتاب و سنت کے ان احکامات کو مان لیتے، بہت سارے علماء حناف نے مانا ہے، اقرار کیا، اعتراف کیا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ 3 طلاق کو ایک مان لو تاکہ یہ سب سارا جھمیلہ ختم ہو جائے اور یہ اس اعتراض ختم ہو جائے اور یہ حلالے کا چکر چھوڑو جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بہت سے علماء حناف نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اعتراف نہیں کیا، اکثر لوگوں نے نہیں مانا، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے لیے عزت جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے، اس لیے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔